پہلی بات یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیز سے بچاؤ، تب تم سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا، جتنا مال، جتنی اولاد، جتنا دولت، جتنا حسن و جمال اللہ نے جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا، اس پر تم خوش رہو، شکوہ شکایت نہ کرو۔ اللہ نے جو دیا اس پر تم راضی رہو کہ میرے حق میں جتنا بہتر تھا ہمارے رب نے اتنا ہم کو دیا، اس پر خوش رہو۔ تو اگر تم راضی رہو تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ پورے محلے میں سب سے بڑا مالدار تم کو بنا دے گا، سب سے بڑے خوشحال تم ہو جاؤ گے۔ نمبر 3 یا ابا ہریرہ وَأَحْسِنْ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے، تب تم اللہ کے نزدیک مسلمان بنو گے۔ نمبر 4 یا ابا ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے مومن بننا چاہتے ہو؟ اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا چاہتے ہو جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اور جس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ رسول بتائیں، آنے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو گے تب تم اللہ تعالیٰ کیا مومن بنو گے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5 یا ابا ہریرہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، یہ میری 5ویں نصیحت یاد کرنا، زیادہ ہنسنا نہیں۔ کیوں؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اوصانی خلیلی بخمس، قال من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ آج نماز فجر کی بعد کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع عطا کیا۔ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی ترغیب دلائی اور دعا دیا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ بڑی پیاری دعا ہے پیارے نبی کی ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ 24 گھنٹے کے میں سب سے مقدس وقت جو ہے خیر و برکت کا وہ فجر کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی صبح میں برکت دے۔ تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے چونکہ یہاں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ چند منٹ میں مختصر کچھ باتیں ہم کہیں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی والا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا۔
یہ بکریاں چراتے تھے تو ساتھ میں بلی لے کر کے جاتے تھے. بلی سے بڑی محبت تھی، تو اسی لیے لوگ ان کو ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. ہجرت کے 7 سال کے بعد، ہجرت کے 7 سال کے بعد ان کو مدینہ آنا نصیب ہوا. مدینہ آئے تو تقریباً یہی فجر کے پہلے پہنچے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت مدینے میں نہیں تھے، خیبر میں یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام خیبر میں تھے اور راستے میں یہ اور ان کے ساتھی بہت خوش تھے. جلدی صبح ہوگی تو پیارے نبی سے ملاقات ہوگی، اس لیے سب لوگ اگلی صف میں موجود تھے. صبح ہوئی، کسی نے نماز پڑھایا. ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کا رسول کہاں ہیں؟ تو بتایا اللہ کا رسول اس وقت خیبر میں ہے، یہودیوں سے جہاد ہو رہا ہے. بہرحال 2.5 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، لیکن انہوں نے صرف اپنی 2.5 سالہ زندگی نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے میں گزار دیا تھا، اور سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا لوگو من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات. لوگوں میرے پاس چند باتیں ہیں، چند کلمے سے کا مطلب باتیں. میرے پاس چند باتیں ہیں، تم میں کون ہمت والا ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے، لیکن شرط خود عمل کریں اور غیروں کو پہنچائے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں. آج نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کرنے میں عجیب انداز اختیار کیا. عام دنوں میں منبر پر گئے، کھڑے ہو گئے، آپ نے حدیثیں سنا دی، آپ نے کوئی پیغام پہنچا دیا. لیکن آج آپ نے باقاعدہ شرط رکھی، میں چند باتیں میرے پاس ہیں، تم میں سے کون انسان ہے مجھ سے سیکھے، لیکن 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 ان باتوں پر خود عمل کریں، اور نمبر 2 دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں. اب پتہ ہر صحابی، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، لیکن سب کے سب خاموش رہے. کسی نے ہمت نہیں کیا کہ میں سیکھوں گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے پہلی شرط رکھی وہ خود عمل کرے. ہر صحابی سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم عمل کر پائیں کہ عمل نہ کر پائیں. نمبر 2 دوسری شرط کیا ہے؟ دوسروں کو پہنچائے. ہم دوسروں کو پہنچا سکے نہ پہنچا سکے. سارے لوگ خاموش رہے. مسجد کے اندر کسی کے اندر ہمت نہ پیدا ہوئی کہ کہے کہ اللہ رسول میں سیکھوں گا، چونکہ 2 شرطیں تھیں. بیچ سے ابو ہریرہ اٹھے، کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ کی دونوں شرطیں منظور ہیں، آپ بتائیں کہ وہ کیا باتیں ہیں. آپ نے فرمایا آگے بڑھو. آپ نے آگے بلایا، آگے بڑھے، سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اور آگے بڑھو. ابو ہریرہ اور آگے بڑھے. جب بہت آگے آگے قریب آ گئے تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام فَأَخَذَ يَدِي بِيَدِي، اللہ رسول نے میرے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مصافحہ میں آیا. یعنی کہ کوئی بات پکی کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آؤ ہاتھ ملاؤ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے ہاتھ ملایا. وَأَدَّ خَمْسًا، اور 5 باتیں ہم کو بتائی. 5 باتیں. وَأَدَّ خَمْسًا، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے آنکھیں ملائی، اور پھر فرمائے 5 باتیں ہیں یاد کرو.
سنانا شروع کیا۔ نمبر 1، پہلی بات، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیز سے بچاؤ، تب تم سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ دوستو، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے حرام چیزوں سے منع کیا، محرمات۔ اتق المحارم۔ ابو ہریرہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرو تو سب سے پہلے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام چیزیں، کچھ چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے، حرام کھانے سے بچاؤ۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ حرام دیکھنا، جن کا دیکھنا حرام ہے، حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے حرام چیزوں، اپنے ہاتھ کو حرام چیزوں سے بچاؤ۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق پیٹ سے ہے، یعنی حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کتنی چیزیں ہیں جن کا سننا حرام ہے، اپنے کان کو حرام چیزیں سننے سے بچاؤ۔ اتق المحارم، اپنے آپ کو ہر قسم کی حرام چیزوں سے بچاؤ، تکن عابد الناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہر قسم کی محرمات سے ہم کو بچائے۔ نبی علیہ السلام کا منبر ہے، آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے۔ امام بہقی، امام طبرانی کی روایت، نبی علیہ السلام نے حضرت ثوبان کہتے ہیں منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگو لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ میرے صحابیوں، میرے رب نے ہم کو ایک چیز بتا دی، مجھے اطلاع کر دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیوں کا پہاڑ، نیکیوں کا ڈھیر تہامہ کے پہاڑیوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ تہامہ کی پہاڑیاں، مکے سے آپ مدینے سے آپ مکے نکلیں، آدھے راستے کے بعد تہامہ کی پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں اور یمن جا کے ختم ہوتی، اتنی بڑی پہاڑیاں ہیں۔ عارف میں لوگوں، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں ٹن 2 ٹن نہیں، تہامہ کے پہاڑیوں کی برابر ہوں گی، اتنی نیکیاں کی ہوں گی۔ لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن جب حساب کتاب کے لیے بندہ اتنی نیکیاں لے کے سامنے آئے گا تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر اڑا دیں گے، ایک نیکی باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ نیکیاں اتنا کیے، اتنے نیک ہیں کہ پہاڑوں کے برابر ان کے نیکیاں، لیکن ساری نیکیاں اللہ فضا میں اڑا کر کے ضائع کر دے گا، کوئی ایک نیکی ان کے کام نہیں آئے گی، وہ کون لے ہوگے گے؟ عارف میں انہم منکم، وہ نہ یہودی ہوگے، نہ عیسائی ہوگے، نہ بدھسٹ ہوگے، نہ سکھ ہوگے، نہ ہندو ہوگے، وہ تمہارے اپنے لوگ ہوں گے۔ انہم منکم، وہ مسلمانوں تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، روزے نماز والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اور ڈر گئے، یا رسول اللہ اگر اتنے لوگ نیک لوگ ہوں گے ہمارے مسلمان تو انہیں لیکن اللہ ان کی ساری نیکیوں کو اڑا دے گا، تو ذرا کچھ علامات بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ آنے فرمایا
انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، بھائی وہ معمولی لوگ نہیں ہوگے، وہ جیسے تم رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو تہجد گزار ہوں گے۔ اب تو صحابہ اور ڈر گئے، یا رسول اللہ جب اتنے نیک ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے کہ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہوگی، پھر ان کا قصور کیا ہے کہ جس کی بنا پر ان کی ساری نیکیاں اللہ نے ذرات بنا کے اڑا دیا، کوئی ایک نیکی باقی نہ رہ گئی۔ آقا نے فرمایا مسلمان تھے، تمہارے اپنے مسلمان ہیں، تمہارے اپنے ساتھی ہیں، نیکیاں بہت کیے لیکن ساری نیکیوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ کیوں؟ انہم کانوا اذا استحلوا محارم اللہ، کیا کرتے تھے؟ عبادت تو بہت کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ یہ حرام عمل کی بنا پر، حرام کاری، حرام خوری، حرام بینی کی بنا پر ان کی ساری نیکیاں اللہ نے رائگاں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جیسے روزے نماز عبادت کی توفیق نصیب فرمائی ہے، دوستو حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، دوسری بات یہ ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکم ورد، دوسری بات یہ ہے ورد بما قسم اللہ لک تکن اگر الناس۔ نمبر 3 یا ابا ہریرہ واحسن واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے، تب تم اللہ کے نزدیک مسلمان بنو گے۔ دوستو روزے نماز سے صرف آدمی مسلمان نہیں بنتا، مسلمان بننے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام یزید ہے، کیا نام ہے؟ یزید۔ پتہ چل کے یزید کوئی بری چیز نہیں ہے، صحابہ کا نام کیا تھا؟ یزید۔ ہمارے ہاں کیا کہیں؟ یزید پلید۔ اگر کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھ رہے تو زندہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب شیعوں نے پروپگنڈا کیا ہے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ یزید۔ ایک صحابی نہیں، کئی صحابی ہے یزید نام کے۔ ذرا دیکھیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید ابن عبداللہ، کیا نام ہے؟ یزید ابن عبداللہ القصری، دور دراز سے تھے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ سے دین سیکھا، مدینے میں آباد رہے، ایک عرصے تک آپ مدینے میں رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے یزید کو بلایا، یا یزید اتحب الجنہ، یزید جنت میں جانے کا شوق ہے؟ ذرا سوچیں، یا یزید اتحب الجنہ، یزید جنت میں جانے کا شوق ہے؟ یا رسول اللہ جنت ہی کے لیے ایمان لائے، جنت ہی کے لیے اسلام قبول کیے، جنت ہی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے ہجرت کیا، جنت کے لیے آپ کے ساتھ جہاد کیا، ساری چیزیں تو جنت کے لیے ہم نے کیا، اب آج آپ پوچھ رہے ہیں جنت پسند ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ رسول جنت ہی کے لیے تو سب کچھ کیا۔ اب غور سے سنیں، آپ نے فرمایا یزید تم نے ہجرت کیا، غور سے سنیں، ہجرت کیا، جہاد کیا، ایمان لائے، مدینے میں آ کر کے آباد رہے، علم حاصل کیا، جتنا کچھ تم نے آج تک کیا ابھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتنا تم نے جو کیا، اپنی نیکیاں جو بتا رہے ہو، ابھی یہ اعمال جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال جنت میں لے جائیں گے، ابھی اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟
ان تحب للناس ما تحب لنفسک، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان تمام اعمال کے ساتھ ایک نیکی اور کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے گا، تب جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں، ہمارے دل میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک آدمی یہ زمین بیچارہ خرید رہا ہے، غریب آدمی ہے، بازو والا مکان خرید رہا ہے، تو سوچیں گے کہ ڈبل قیمت دے کر کے ہم خرید لیں، یہ کم وقت نہ خرید سکے۔ ہماری یہ حالت ہے۔ سوچو کو جنت میں جانے کے لیے، یا یزید تو نے سب کچھ کیا، لیکن جتنا کچھ کیا ابھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کر۔ نمبر 4، 3 ہو گئے۔ نمبر 4، یا ابا ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے مومن بننا چاہتے ہو؟ اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا چاہتے ہو جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اور جس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ رسول بتائیں، آنے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو گے تب تم اللہ تعالیٰ کیا مومن بنو گے۔ اللہ اکبر! ذرا دوستو سوچیں، اللہ رسول نے وعدے کر دیا، ابو ہریرہ تم نے یمن سے ہجرت کیا، 24 گھنٹے مسجد میں رہ کے دین سیکھتے ہو اور حدیثیں یاد کرتے ہو، مسجد میں رہ کر کے ساری زندگی عبادت میں گزار دیا، لیکن ابھی جتنا کچھ تو نے کیا ہے وہ تمہارے مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مومن کب بنو گے؟ جب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ قسم کھائی۔ صحابہ نے پوچھا ومن یا رسول اللہ، کون؟ آنے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ دوستو 5 ہو گئے، ابھی 4 ہوئے ہیں، اس کا مطلب یاد ہے۔ نمبر 5، اللہ اکبر، بڑی پیاری نصیحت، یا ابا ہریرہ لا تکثر الضحک، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت زیادہ ہنسنا نہیں۔ ہمارے یہاں ہنسنے کا مقابلہ ہوتا ہے، ہنسنے والے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ آئے گا تو 2-4 لطیفے چھوڑے گا تو سب کی نیند ختم ہو جائے گی۔ رسول سے یا ابا ہریرہ ولا تکثر الضحک، یہ میری 5ویں نصیحت یاد کرنا، زیادہ ہنسنا نہیں۔ کیوں؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی چیز! کیا مطلب؟ ایک ہے مردہ، اب مردہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ زندہ۔ زندہ ہے نا، زندہ مردہ۔ آپ زندہ ہے، روح قبض ہو گئی، مردہ ہو گئے۔ آپ کی آنکھیں کب تک کام کرتی ہیں؟ جب تک آپ زندہ ہیں۔ کان کب تک کام کرتا ہے؟ جب تک زندہ ہیں۔ دل کب تک کام کرتا ہے؟ جب تک زندہ ہے۔ یہ پیر اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک زندہ ہے۔ اگر مر گئے، آنکھیں ہیں لیکن کام نہیں کر رہی، کان ہے کام نہیں کام کر رہا ہے، دل ہے دل نہیں کام کر رہا ہے، جسم کے سارے اعضاء روح قبض ہوتے ہی ختم، دل مر گیا، ساری چیزیں ختم۔ ذرا سوچیں، پیارے نبی کتنی پیاری بات کہتے ہیں، لا تکثر الضحک، خبردار
زیادہ ہنسنا نہیں، کیوں زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے گا تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیث سے دلچسپی ہوگی، نہ اچھی باتیں اچھی لگیں گی، نہ بری باتیں اچھی لگیں گی، اپنے نفس کا پجاری بن جائے گا۔ تو دوستو دل زندہ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دل مردہ ہو گیا تو دل اصلی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آنے فرمایا یہ 5 باتیں ہیں، ان کو ابو ہریرہ یاد رکھنا، خود عمل کرنا اور غیروں کو پہنچا دینا تاکہ دوسرے بھی عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے ہی بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ ایک بات سننے کے لیے ماشاءاللہ کرنول والے زیادہ شوقین ہیں، ماشاءاللہ ان کے یہاں فجر میں نماز بھر جاتی ہے۔ یہ دوسری مرتبہ یہاں دیکھا فجر میں مسجد بھر جائے، اور اس سے پہلے آیا تھا تو میں نے کہا مسجد معصوم میں فجر کا، وہاں دیکھا اللہ پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ یہ اہل کرنول کے دل میں دین سیکھنے اور اچھی باتیں سننے کا شوق و جذبہ اللہ نے دیا ہے۔ دعا کرو اللہ نے جیسے شوق دیا ہے سننے کا، ویسے عمل کا بھی شوق دے دے اور یاد رکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز باقی رکھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔